السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى الله ومن آذى الله فیوشک ان یاخذہ، رواہ الترمذی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اپنا قیمتی وقت قرآن و حدیث کی باتیں سننے کے لیے خرچ کیا۔ رات کے تقریباً 11:30 بجنے والے ہیں اور آپ حضرات ایک بڑی مقدار میں یہاں تشریف فرما ہے۔ اسٹیج پر آپ حضرات کے سامنے اور میرے پیچھے جو بینر لگا ہوا ہے اس میں آج کے اس جلسے کا عنوان ہے، اور وہ ہے عظمت صحابہ۔ اور ہمارے عزیز اور محترم اور آپ سب کے عزیز، اور صرف بیگپور کے لیے نہیں بلکہ پورے باکا ضلع کے لیے بہت ہی قابل احترام اور قابل فخر حضرت مولانا مفتی بلال صاحب، انہوں نے مجھ سے کہا بھی تھا کہ عظمت صحابہ کے عنوان پر پروگرام ہو رہا ہے۔ میرے ایک اور عزیز حضرت مولانا انظر حسین قاسمی دامت برکاتہم نے آپ حضرات کے سامنے بڑی قیمتی اور بڑی اچھی باتیں پیش کی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کون ہیں؟
کن کو کہا جاتا ہے صحابی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے حقوق ہم پر کیا ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی اور ایمان ہی پر ان کی موت ہوئی، ان کو کہا جاتا ہے صحابی۔ قرآن کریم نے صاف طور پر اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم، اللہ تبارک و تعالی تمام کے تمام صحابہ کرام سے راضی ہو گئے۔ صحابہ کرام نے دین کے خاطر جو قربانیاں پیش کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر جس طریقے سے 100% چل کر دکھلایا، اللہ نے قیامت تک رہنے والی اپنی کتاب قرآن مقدس کے اندر اعلان کر دیا کہ میں تمام کے تمام صحابہ کرام سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا، اور اس سے آگے بڑھ کر یہ فرمایا کہ میں تو خوش ہوا ہی ہوا، اس کے ساتھ ساتھ میرے جو صحابہ کرام ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہے، وہ بھی مجھ سے خوش ہو گئے۔ اور کیوں نہ اللہ تبارک و تعالی اس مقدس اور بابرکت جماعت سے خوش ہوتے؟ انہوں نے اپنی زندگی کا پورا حصہ دنوں رات کے 24 گھنٹے، ہفتے کے 7 دن، مہینے کے 30-31 دن اور سال کے 365 دن انہوں نے وقف کر رکھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے، آپ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کے لیے، اور آپ کی بتائی ہوئی باتوں کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کا جو برتاؤ رہا، بس ایک واقعہ بہت ہی مختصر سا، غزوہ احد کے موقع پر جب کفار نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا اور چاروں طرف سے ایسا محسوس ہونے لگا کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آج ہی ختم ہو جائے گی، اس موقع پر چند صحابہ کرام آپ کے ساتھ رہ گئے تھے۔ ان میں سے خاص طور پہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے۔ تفسیر کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ صاف طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جب کفار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوتے تھے تو جتنے صحابہ 10 یا 12 کی تعداد میں تھے، وہ سب کے سب، اور خاص طور پہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھ کے اور کفار کے وار کو، ان کی لاٹھی کی چوٹ کو، ان کی تلوار کو اپنے سینے پر، اپنے پشت پر، اپنے ہاتھ پر لے لیتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی انہوں نے بھرپور کوشش کی۔ اسی لیے صحابہ کرام کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، اے لوگو میرے صحابہ کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میری
وفات کے بعد، اس دنیا سے چلے جانے کے بعد خبردار خبردار صحابہ کرام کی شکوے، صحابہ کرام کے شکوے اور شکایت مت کرنا کہ وہ تو ہماری ہی طرح ایک انسان تھے، ہم بھی کھاتے پیتے سوتے جاگتے شادی بیاہ کرتے ہیں، بازار جاتے ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہے، وہ بھی ہماری طرح انسان تھے، ان سے بھی غلطیاں ہوتی تھی، اور ان کی غلطیوں کا چرچا آپس میں مت کرنا۔ کیوں؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں، من احبہم فبحبی احبہم، جس نے صحابہ کرام سے محبت کی، جس کے دل میں صحابہ کرام کی محبت پیدا ہو گئی، سمجھ لو کہ اس کے دل میں میری بھی محبت پائی جاتی ہے۔ اور جس نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ دشمنی کی، ان کی شکایت کی، ان کے عیب کو تلاش کر کر کے لوگوں کے سامنے بیان کیا، ان کی غلطیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کیا، ان سے انہوں نے کینہ اپنے دل میں رکھا، دشمنی کو اپنے دل میں پال کر رکھا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سمجھ لو کہ ان کے دل میں مجھ سے بھی دشمنی ہے، وہ مجھ سے بھی دشمنی رکھتا ہے، مجھ سے بھی کینہ رکھتا ہے، مجھ سے بھی عداوت رکھتا ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی، ان کے عیب کو بیان کیا، ان کی غلطیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کیا، ان کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی، سمجھ لو کہ اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی، سمجھ لو اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جو اللہ کو تکلیف پہنچائے گا اس کا خیر نہیں، اس کی گرفت ہوگی، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ مرنے کے بعد اس کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ لہذا میرے دوستو، میرے بھائیوں، عظمت صحابہ کے عنوان پر آج کا یہ جلسہ ہے۔ اتنا یاد رکھ لیجئے کہ خبردار خبردار صحابہ کرام سے کسی بھی صورت میں، کسی بھی حالت میں دشمنی، عداوت، نفرت اپنے دل میں نہیں، بلکہ صحابہ کرام کی محبت کو اپنے دل میں بسا کر رکھنا ہے۔ اچھا، اس عنوان کو منتخب کرنے کی اور اس عنوان پر بات کرنے کی ضرورت کیوں آئی؟ کیا ضرورت تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے تقدس کو، ان کے مقام اور مرتبے کو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے؟ دراصل بات یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ یہاں اور کوئی وجہ رہی ہو، لیکن میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ابھی 5 روز پہلے عاشورہ کا دن گیا، محرم کی 10 تاریخ گئی، اور ہمارے اس پورے علاقے میں، آپ حضرات کا یہ علاقہ ہو یا ارو چلنا آٹھ گاؤں ہو یا اور بھی ادھر کے جو علاقے ہیں، عام طور پہ ہر جگہ عاشورہ کا تہوار کہہ لیجئے بڑے دھوم دھام اور بہت زیادہ گناہوں میں ملوث ہو کر منایا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ جو محرم ہے، محرم کی 10 تاریخ ہے اور عاشورہ ہے، یہ خاص طور پہ جو لوگ مناتے ہیں وہ شیعہ ہے۔ شیعہ یہ عاشورہ کو بہت دھوم دھام سے مناتے ہیں، اور ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت کے آنے سے پہلے بہت سارے راجا، مہاراجا، یہاں کے حاکم، گورنر، بڑے بڑے عہدیداران وہ شیعیت سے متاثر تھے، بہت شیعہ لوگوں نے یہاں پر حکومت کی۔ ان سے جو طریقہ ہمارے باپ دادا، لکڑ دادا اور اوپر کے لوگوں نے جو دیکھا، وہی طریقہ اور وہی سسٹم چلتا رہا یہاں تک کہ آج وہی باتیں، وہی چیزیں ہمارے اور آپ کے سماج میں رائج ہیں۔ یہ تعزیہ اٹھانا، یہ نشان اٹھانا اور یا حسین یا علی کا نعرہ لگانا،
میرے نوجوان ساتھیوں یاد رکھ لیجئے، شیعہ وہ فرقہ ہے، شیعہ وہ جماعت ہے جس کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صرف 5 لوگ مسلمان رہ گئے تھے، باقی سب کے سب مرتد ہو گئے، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہم، یہ چند حضرات مسلمان رہ گئے تھے، باقی حضرت ابو بکر ہو، حضرت عمر ہو، حضرت عثمان ہو اور دیگر صحابہ کرام ہو، وہ سب کے سب نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، وہ سب کے سب اسلام کو چھوڑ کر اور کفر میں چلے گئے تھے۔ اور تھوڑا سا میں آگے بڑھ کر آپ کو 1-2 بات سناؤں۔ یہ جو شیعہ ہے، جن کا آج کے دور میں عام طور پہ لکھنؤ کے شیعہ زیادہ مشہور ہے، ان کے عقیدے کی جو کتاب ہے جب آپ حضرات پڑھیں گے تو بڑی ہنسی بھی آئے گی اور بہت افسوس بھی ہوگا۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ قرآن کریم کے کتنے پارے ہیں، آپ حضرات ذرا بتائیں پہلے مجھے، کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے 40 پارے ہیں۔ 30 پارہ تو ہمارے سامنے ہے اور 10 پارے کہاں چلے گئے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ 10 پاروں کو بکری نے کھا لیا۔ کس نے کھا لیا؟ بکری نے کھا لیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہلی وحی دے کر بھیجا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور یہ کہا کہ اے جبرائیل تم جاؤ اور جا کر حضرت علی کو نبی بنانا، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نعوذ باللہ غلطی سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کر دی، حضرت علی کی جگہ پر محمد کو نبی بنا دیا، گویا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اتنی بڑی بھول ہوئی، نبی بننا تھا حضرت علی کو اور انہوں نے نبی بنا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ ہے شیعہ اور یہ ہے ان کے عقائد۔ اور میں 1-2 عقیدہ آپ کو سنا دوں۔ میرے ایک دوست تھے دارالعلوم دیوبند کے زمانے میں، مجھ سے 1 سال سینئر تھے، اور وہ ادھر اتر کیا بولتا ہے رین گاؤں دریا کے پاس ہے، وہاں کے رہنے والے تھے۔ ابھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے جو کالج ہے وہاں کی بڑی مسجد میں امام ہیں۔ انہوں نے بتلایا کہ جب وہ شاہجنگی مدرسے میں پڑھتے تھے تو ایک استاد کی وہ خدمت کیا کرتے تھے، اور شاہجنگی مدرسے کے آس پاس کچھ شیعہ لوگ بھی رہتے ہیں۔ جس استاد کی وہ خدمت کرتے تھے اس استاد کی دوستی تھی، تعلق تھا ایک شیعہ سے۔ استاد کے یہاں جب اچھا کھانا بنتا تھا تو دوست ہونے کی ناطے وہ شیعہ کے گھر میں بھیجتا تھا، اور شیعہ کے گھر میں جب کوئی اچھا کھانا بنتا تھا تو وہ ان کے استاد کے پاس بھیجتا تھا۔ انہوں نے بتلایا کہ اچھا کھانا میرے استاد کے پاس شیعہ کے گھر سے آتا تھا، لیکن استاد محترم کبھی اس کھانے کو کھاتے بھی نہیں تھے اور کسی اسٹوڈنٹ کو، کسی طالب علم کو کھانے بھی نہیں دیتے تھے، بلکہ کھانا آنے کے بعد وہ کہتے تھے کہ بیٹا دیکھو یہ کھانا ہے، باہر کوڑا دان ڈسٹ بین رکھا ہوا ہے، تم اس میں جا کر ڈال دو۔ انہوں نے مجھ سے بتلایا کہ ایک دن میں نے اپنے استاد سے کہا کہ حضرت اتنا اچھا کھانا ہے، اتنی اچھی بریانی ہے، منہ سے پانی ٹپک رہا ہے اور آپ کہہ رہے کہ اس کو جا کر کوڑا دان میں ڈال دو، اگر آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے، آپ اجازت دیجئے ہم لوگ کھا لیں گے۔ کہ نہیں، تم اس کو پھینک کر آؤ، خبردار مت کھانا۔ تو کہا میں نے وجہ پوچھی کہ اس کی وجہ کیا ہے، کارن کیا، آپ پھینکواتے کیوں ہے کھانا؟ تو استاد نے بتلایا کہ دیکھو اصل میں بات یہ ہے کہ شیعہ کی جو اپنی کتاب ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے شیعہ بھائیوں کو مخاطب کر کے کتاب میں لکھا ہے کہ کسی بھی سنی کو، ہم اور آپ کو سنی کہا جاتا ہے،
کسی بھی سنی مسلمان کو کبھی بھی پاک کھانا مت کھلانا، پاک پانی مت پلانا۔ اگر کھلانا پڑ جائے تو اس کے اندر پیشاب ڈال دو، اس کے اندر پاخانہ ڈال دو، اور اگر اتنا نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم اپنا تھوک ڈال دو اور اس کے بعد کھانا کھلاؤ۔ اس کے بغیر کسی سنی کو کھانا مت کھلاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سنی، انہوں نے لکھا ہے کتاب میں، شیعہ کی کتاب میں باضابطہ موجود ہے، یہ سنی ان لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جن سے ہماری دشمنی ہے۔ مطلب شیعہ اپنا کٹر دشمن سمجھتا ہے حضرت ابو بکر کو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو۔ کتنا کٹر دشمن سمجھتا ہے؟ دارالعلوم دیوبند میں ایک استاد ہے حضرت مولانا خضر کشمیری صاحب دامت برکاتہم، شعبہ مناظرہ، وہاں پر مناظرہ کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ میں نے خود اس مجلس میں رہ کر حضرت سے سنا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں کشمیر جا رہا تھا اور سری نگر سے اپنے گھر تک جانا تھا، تو نائٹ سپر سے رات والی بس پکڑ کے جا رہا تھا۔ راستے میں بس خراب ہو گئی اور اب آگے جانے کا بظاہر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کشمیر جیسی جگہ میں کہیں پر رک جانا یہ بہت مشکل کام ہے، خطرے سے خالی نہیں۔ کہا میں بالکل گھبرایا اور دل سے پریشان ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا استاد محترم نے کہ میرے بغل میں سیٹ پر جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بہت پریشان ہیں، کیا بات ہے؟ کہا بس خراب ہو گئی، آگے اب تو جائے گی نہیں، اور میرا گھر یہاں سے بہت دور ہے، میری رات کیسے گزرے گی، اسی ٹینشن اور ڈپریشن میں ہوں میں۔ تو بغل والی سیٹ پر جو صاحب تھے انہوں نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہاں سے میرا گھر آدھا 1 کلومیٹر ہے، آپ چلیے میرے ساتھ اور آج آپ میرے مہمان بن جائیے۔ کتنی خوشی کی بات ہوگی۔ حضرت نے کہا کہ بالکل یہ تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، چلیے چلتے ہیں۔ خیر گئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان کے گھر پر پہنچے اور بڑی عالی شان عمارت تھی، بڑا اچھا محل تھا، بہترین مکان بنا ہوا تھا، کوئی پیسہ والا انسان رہا ہوگا۔ مولانا نے، ہمارے استاد محترم نے فرمایا کہ مجھ کو ایک روم میں لے جا کر اور کہا کہ آپ یہاں آرام کیجئے اور باتھ روم وغیرہ سب اٹیچ بنا ہوا ہے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا کپڑا، اپنا ڈریس چینج کیا اور سوچا کہ استنجے وغیرہ سے فارغ ہو کر میں سو جاؤں گا۔ جب باتھ روم میں پہنچا، شاید آپ لوگوں کو یقین نہ آئے، لیکن استاد محترم نے، دارالعلوم دیوبند کے استاد نے، آج بھی وہ باحیات ہے، کوئی جا کر ان سے پوچھ سکتا ہے، حضرت نے فرمایا کہ جب میں باتھ روم میں گیا اور میں سوچا کہ اپنی حاجت کو پوری کر لوں، قضاء حاجت سے فارغ ہو جاؤں، اندر جا کر دیکھتا ہوں کہ جس اٹیچ باتھ روم میں مجھے فارغ ہونا تھا، پیر کو رکھ کر اور جہاں استنجا کرنا تھا تو اس پیر کے اوپر، یعنی جہاں پیر رکھنا تھا اس پتھر پہ ایک پہ ابو بکر لکھا ہوا تھا اور ایک پہ عمر لکھا ہوا تھا، اسی پر پیر رکھ کر اور وہ پیشاب پاخانہ کیا کرتا تھا۔ اتنی دشمنی صحابہ کرام سے، اتنی دشمنی صحابہ کرام سے وہ شیعہ۔ اور میں یاد آیا ایک عقیدہ بتلا دوں، یہاں اگر کوئی زید پور بارہ بنکی یو پی میں پڑھ کر آیا ہو تو زید پور میں بہت سارے شیعہ لوگ ہیں۔ پہلے کلاس 9 اور 10 میں ایک کتاب پڑھائی جاتی تھی اردو کی، 5 صحیفے۔ آج سے 15-20 سال پہلے جنہوں نے میٹرک میں پڑھا ہوگا، اب تو پتہ نہیں کیا کتاب ہے، 5 صحیفے اس میں پڑھائی جاتی تھی کتاب۔ اس میں 5 قصے تھے، اس میں سے ایک قصہ تھا وہی زید پور کے گدھے کا قصہ۔ وہاں کا گدھا مشہور ہے، بہت گدھا ہے۔ تو اس علاقے میں جن لوگوں نے پڑھا ہوگا ان کو معلوم ہوگا کہ یہ جو عاشورہ یعنی محرم کی جو 10 تاریخ ہے، 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک ان کے یہاں بہت ہی مقدس اور پاکیزہ ایام ہے، دن ہے۔ باضابطہ ایک بڑا سا خیمہ لگایا جاتا ہے، ہاں،
بہت بڑا ہال تیار کیا جاتا ہے اور اس میں کوئی کھڑکی نہیں، لائٹ کا انتظام رہتا ہوگا، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لائٹ کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس ہال کے اندر لڑکے اور لڑکیاں سب اس میں داخل ہوتے ہیں، اور داخل ہونے کے بعد جس لڑکے کا ہاتھ جس لڑکی پر پڑ جائے، نعوذ باللہ، چاہے وہ بہن ہو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے کوئی ہو، 10 روز کے لیے وہ لڑکی اس لڑکے کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ 10 روز کے لیے وہ لڑکی جس کے ساتھ کوئی نکاح نہیں، بلکہ کبھی ایسی لڑکی، ایسی عورت ہو سکتی ہے جس کے ساتھ زندگی میں کبھی بھی نکاح کرنا جائز نہیں، لیکن یہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ان راتوں میں جب وہ لوگ اس حال میں جمع ہوتے ہیں، ان کا پروگرام ہوتا ہے، اور اس کے بعد لڑکے کا ہاتھ جس لڑکی پر پڑ جائے وہ 10 دنوں کے لیے ان کی بیوی بن کر اور زندگی گزارتی ہے۔ آگے چلیے، کتابوں میں، ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب لڑکا اور لڑکی آپس میں ملتے ہیں اور ناجائز کام کرتے ہیں، ناپاک ہو جاتا ہے، ناپاکی کے بعد جو غسل کیا جاتا ہے، غسل کا پانی زمزم سے بھی زیادہ مقدس اور پاکیزہ ہوتا ہے۔ یہ شیعہ ہے، ان کا عقیدہ میں بتلا رہا تھا، زمزم سے بھی زیادہ مقدس اور پاکیزہ ہوتا ہے، اور غلط کاری کے نتیجے میں لڑکا اور لڑکی کے آپس میں ملنے کی وجہ سے اگر لڑکی کو حمل قرار پا جائے اور اس حرام کاری کی وجہ سے بچہ پیدا ہو جائے تو وہی بچہ اس پورے سماج کا سب سے بڑا امام ہوگا، سب سے بڑا مقتدا اور پیشوا ہوگا، رہبر اور قائد ہوگا۔ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، اور انہی شیعوں کی موافقت اور انہی شیعوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آج ہمارا نوجوان عاشورہ مناتا ہے، آج ہمارا نوجوان محرم کی 10 تاریخ مناتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے، آپ حضرات کی مسجدوں میں ضرور آپ کے علماء نے یہ سنایا ہوگا کہ عاشورہ کے موقع پر ایک روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، لیکن جب آپ کو پتہ چل گیا کہ عاشورہ کے دن محرم کی 10 تاریخ کو یہودی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم روزہ رکھا کرتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو، اور یہ یہود ایک روزہ رکھا کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم کو ان کی مخالفت کرنی ہے، اب ہم ایک روزہ نہیں رکھیں گے، ہم 2 روزہ رکھیں گے، 9 تاریخ کو اور 10 تاریخ کو، یا 10 تاریخ کو اور 11 تاریخ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے نقش قدم پر چلنا پسند نہیں کیا۔ عبادت کے اندر روزہ خالص عبادت ہے، لیکن عبادت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی موافقت نہیں کی، بلکہ اپنا ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا۔ اے میرے نوجوانوں، اے میرے نوجوان بھائیوں، کہاں گئی ہماری عقل اور کہاں گئی ہماری شریعت؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عبادت میں بھی دوسری قوم کے طریقے کو نہیں لیا، لیکن آج ہم اور آپ عاشورہ منانے کے لیے، تعزیہ اٹھانے کے لیے، نشان اٹھانے کے لیے، یا حسین اور یا علی کا نعرہ لگانے کے لیے دنیا کی انتہائی بدترین قوم شیعہ کی موافقت کرتے ہیں، شیعہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور ان کے ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ بہت افسوس کی بات، انتہائی افسوس کی بات، لیکن صبح کا بچھڑا ہوا شام کو اگر گھر واپس آ جائے تو اس کو بچھڑا ہوا نہیں کہا جاتا ہے۔ مجھے یہ خبر ملی کہ یہاں کے علماء نے ان نوجوانوں کو سمجھایا، ان نوجوانوں سے باتیں کی، ماشاءاللہ ان کو یہ بات سمجھ میں آئی اور آئندہ سے ایسا نہ کرنے کا پروگرام بنایا، عزم کیا، ارادہ کیا،
غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، دنیا کا سب سے بہترین گناہگار، دنیا کا سب سے بہترین گناہگار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے، جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے۔ آپ کو میں بتاؤں، قرآن کریم نے ایک واقعہ بیان کیا، وہاں مختصر ہے لیکن روایت میں تفصیل کے ساتھ آیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کیا جائے، فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا، دنیا میں بھیج دیا۔ جب ان کو دنیا میں بھیجا گیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، میں نے آپ کی اتنی عبادت کی کہ فرشتے بھی ہمارے سامنے شرم کرتے تھے، ہماری عبادت فرشتوں سے بھی زیادہ ہوا کرتی تھی، مجھ سے ایک بھول ہوئی، ایک غلطی ہوئی کہ میں نے آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں کیا، مجھ سے بھول ہوئی، آپ نے مجھ کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ گیا شیطان، ایک سجدہ کے نہ کرنے میں اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ تو ایک سجدہ کے نہ کرنے کی وجہ سے آپ نے جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا، لیکن ہزاروں سال جو میں نے آپ کا سجدہ کیا تو کیا مجھ کو کوئی اختیار نہیں ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مانگو، تم کو کیا لینا ہے، مانگ کو دیکھو۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، آپ مجھ کو مہلت دیجئے، اور مہلت اس بات کی دیجئے کہ میں دنیا میں جانے کے بعد آپ کے بندوں کو میں گمراہ کروں گا، اچھے راستوں سے میں ہٹاؤں گا۔ عاشورہ کا دن آئے گا، روزہ رکھنا چاہیے تھا لیکن میں ان کو روزہ رکھنے نہیں دوں گا، میں ان کے دل میں ڈھول تاشے اور تماشے کا شوق پیدا کر دوں گا، میں ان کو تاڑی پینے پر مجبور کر دوں گا، میں ان کو دارو پینے پر مجبور کر دوں گا، مستی کریں گے، لڑکے اور لڑکیاں مل کر ڈانس کریں گے۔ آپ کے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے مجھے آپ اختیار دے دیجئے۔ اللہ نے فرمایا جاؤ، میں نے تم کو اختیار دیا، اور کب تک دیا؟ الی یوم الوقت المعلوم، قیامت تک کے لیے میں نے تم کو اختیار دے دیا، جاؤ اور تم میرے جن جن بندوں کو گمراہ کرنا چاہو گے تم گمراہ کرتے رہنا، میں نے تم کو کھلی چھٹی دے دی۔ جب شیطان کو اتنا بڑا ادھیکار اور اختیار ابلیس کو مل گیا تو فرشتہ دوڑتے ہوئے اللہ کے پاس آتے ہیں اور آ کر یہ عرض کرتے ہیں فرشتے، اے اللہ، اب اس انسان کا کیا ہوگا؟ اس انسان کا کیا ہوگا؟ نماز کے لیے مسجد میں جائے گا، نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، تعلیم میں بیٹھے گا، تلاوت کرے گا، اشراق کی نماز پڑھے گا، جب گھر لوٹ کر واپس آئے گا اور آ کر دیکھے گا کہ بیٹا اب تک سو رہا ہے، بہو اب تک سو رہی ہے، بیوی اب تک سو رہی ہے، وہ نیکی کما کر آیا تھا اور گھر میں آنے کے ساتھ ساتھ ان سونے والوں پر گالیوں کی بوچھار کرے گا، نیکی کما کر آیا اور آنے کے ساتھ ساتھ گناہ کا کام اس نے گھر میں کر دیا۔ اے اللہ، رات میں جگ کر بیدار رہ کر تہجد کی نماز پڑھی، رات میں بیدار رہ کر 12-1 بجے رات تک، اور مولانا بلال صاحب کے کہنے پر 4 بجے رات تک جلسے کی مجلس میں، واعظ کی محفل میں بیٹھ کر صحابہ کرام کی عظمت کو سنا، نماز اور روزے کی بات کو سنا۔ 4 بج کر کچھ منٹ پر مؤذن نے حی علی الصلاۃ کی آواز دی اور یہ حضرات اپنے گھروں میں جا کر سو جائیں گے۔ نیکی کیا تھا، شیطان نے گمراہ کر کے ان کی ساری نیکیوں کو تو برباد کر دیا۔ اب اس انسان کا کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جواب دیا، اے میرے فرشتوں، تم نے سنا ابلیس نے کہا کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ کہاں سے وہ گمراہ کرنے کے لیے آئے گا؟ قرآن نے خود بیان کیا، لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ۔ پہلے ایمان یا شمائل؟
ایمان ہے نا، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. شیطان نے یہ کہا تھا کہ میں انسان کو گمراہ کرنے کے لیے آگے سے آؤں گا، میں شیطان کو بے دین بنانے کے لیے، ڈھول اور تاشے میں مست کرانے کے لیے پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا. اے میرے فرشتوں، اللہ نے پوچھا اے میرے فرشتوں بتاؤ اور کوئی سمت اور کوئی جہت باقی رہ گئی یا نہیں رہ گئی؟ آپ حضرات بتائیے، اور کچھ باقی رہا؟ کیا باقی رہا؟ نیچے باقی رہا اور اوپر باقی رہا. ابلیس نے کہا سامنے سے آ کر گمراہ کروں گا، پیچھے سے گمراہ کروں گا، دائیں سے اور بائیں سے گمراہ کروں گا، لیکن اوپر اور نیچے کا انہوں نے ذکر نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ یہ ابلیس میرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے آئے گا، گمراہ کرے گا، لیکن وہ نیچے سے کبھی نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ ابلیس کے اندر تکبر ہے، غرور ہے، گھمنڈی ہے، وہ کبھی بھی نیچے ہونا برداشت نہیں کرتا ہے. اور اوپر سے بھی نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا اوپر سے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے کہ اوپر سے میری رحمت نازل ہوتی ہے، اوپر سے اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوتا ہے، اس لیے اوپر سے ابلیس کے آنے کا کوئی چانس نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے فرشتوں گواہ رہنا، گواہ رہنا، یہ ابلیس اگر پوری زندگی میرے بندوں کو گمراہ کرتا رہے، گمراہ کرتا رہے، گناہوں میں مبتلا کرتا رہے، یہاں تک کہ ایمان والوں کے گناہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہو جائے، ریت اور ذرات سے بھی زیادہ گناہ ہو جائے، کسی وقت ان کے دل میں خیال آ جائے اور ایک مرتبہ اگر میری رحمت کی امید لے کر توبہ کی نیت سے وہ اپنے ہاتھ کو اٹھا لے گا اور یہ کہے گا اے اللہ میں نے گناہوں سے اپنی زندگی کو ناپاک کر دیا، اے اللہ اب میں سچی پکی توبہ کرتا ہوں اور میں کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا، اے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا میں اپنے بندوں کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اس لیے اگر عاشورہ کے دن، عاشورہ سے پہلے مجھ سے، آپ سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، عورتوں سے، ماؤں سے غلطیاں ہوئی، گناہ کا کام ہو گیا، ہونا تھا ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے تھا، غلطی ہو گئی، آج ہم اور آپ سچی پکی توبہ کریں گے، دعائیں کریں گے اور انشاءاللہ آئندہ اس طرح کا نہ کرنے کا عزم کریں گے. اللہ سے یہ مانیں گے اے اللہ گناہوں کے تمام کاموں سے ہم سب کو بچا کر رکھیے گا. اللہ توبہ کو قبول کرتا ہے. انشاءاللہ دعا کریں گے نا، توبہ کریں گے نہ کریں گے؟ آئندہ سال پھر عاشورہ میں ڈھول تاشا ڈانس اور یہ اور وہ ہوگا؟ نہیں ہوگا، انشاءاللہ نہیں ہوگا. ایک بات. دوسری بات، اس طرح کے گناہوں کے جو کام ہوتے ہیں خاص طور پہ 12 بج گئے، میں اپنی بات کو بالکل سمیٹ کر ختم کرنا چاہ رہا ہوں. خاص طور پہ جو گارجین حضرات ہیں جن کے بچے جوان ہو گئے، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، جن کو اللہ نے حیا کا تقدس عطا کیا، جن کے مزاج اور فطرت میں اللہ نے شرم کو رکھ دیا، میری ماؤں اور میری بہنوں، آپ اپنے بچوں کو، آپ اپنے چھوٹے بھائیوں کو، بڑے بھائی کو اللہ کے واسطے گناہوں کے اس طرح کے کاموں سے روکیے. یاد رکھیے حضرت مولانا انصر صاحب دامت برکاتہم نے خواتین اسلام، عورتوں کی شان، اس سلسلے میں انہوں نے تفصیل سے گفتگو کی. میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس موضوع کو چھیڑا جائے، لیکن میں آپ حضرات کو 2 واقعہ خاص طور پہ ماؤں اور بہنوں کے سلسلے میں 2 واقعہ بیان نہ کروں تو شاید میری بات ادھوری رہ جائے. کتابوں میں لکھا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں پر سب سے بڑا فتنہ اور اسلام اور مسلمانوں کا جانی نقصان اگر سب سے زیادہ آج تک کبھی ہوا تو وہ تاتاریوں کا فتنہ ہے، منگولیوں کا فتنہ ہے. بغداد جو عراق کی راجدھانی ہے،
وہاں جو دریا بہتی ہے، کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ تاتاریوں نے جب بغداد کے مسلمانوں پر حملہ کیا تو بیچ میں دریا حائل تھا، بغداد کی لائبریریوں کو، اسلامی کتابوں کو انہوں نے نشٹ کیا، برباد کیا، لوٹا، اور انہی کتابوں کو دریا میں رکھ کر اور ایک طرف سے دوسری طرف جانے کا پل بنا لیا۔ اتنی کتابیں رکھی ہوئی تھی وہاں کی لائبریری میں۔ اسی بغداد کے اندر ایک دن کے اندر تقریباً 6 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ 6 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو ایک دن میں قتل کیا گیا، اور نہ جانے کتنا قتل ہوا۔ اسی زمانے کا واقعہ کتابوں میں ملتا ہے کہ تاتاریوں کا جو بادشاہ تھا، اس کا لڑکا بڑا ناز و نعم میں پلا ہوا، شاہی خاندان، باپ بادشاہ ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس قدر نازک رہا ہوگا اور کتنا غرور اور تکبر میں رہا ہوگا۔ ایک دن اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر اور کہیں جنگل میں جا رہا تھا، اتفاق سے راستے میں ایک مسلمان ملا جو بزرگ صفت انسان تھا۔ اس شہزادے نے جب اس بزرگ کو دیکھا تو غصے میں لال پیلا ہو گیا، اور دل میں یہ خیال آیا کہ ہم لوگوں نے اس شہر سے سارے مسلمانوں کو ختم کر دیا، یہ ایک مسلمان کیسے زندہ رہ گیا؟ انہوں نے بلایا، اے بڈھا ادھر آ، تکبر اور غرور میں، اے بڈھا ادھر آ۔ ضعیف، ناتواں، کمزور انسان آیا۔ آنے کے بعد اس شہزادے نے پوچھا، کیا آپ مسلمان ہیں؟ کہا جی ہاں میں مسلمان ہوں۔ کہا آپ بتائیے کہ آپ اچھے ہیں یا میرا یہ کتا اچھا ہے؟ آپ اچھے ہیں، ایک ولی، ایک بزرگ، اللہ کا نیک بندہ، اور شہزادہ یہ پوچھ رہا ہے، بادشاہ کا لڑکا پوچھ رہا ہے کہ تم اچھے ہو یا میرا یہ کتا اچھا ہے؟ اس بزرگ نے کہا کہ ابھی تو میں اس کا صحیح جواب نہیں دے سکتا، میرے پاس اس وقت اس کا صحیح جواب نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اس بزرگ نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ اگر میری موت ایمان کی حالت پر ہو جائے، موت کے وقت اگر کلمہ نصیب ہو جائے، تب تو یقیناً میں آپ کے کتے سے بہتر ہوں، اور اگر خدا نے خواستہ مرنے کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوا اور ایمان اور اسلام پر میری موت نہ ہوئی، تو پھر آپ کا کتا مجھ سے اچھا ہوگا، مجھے جہنم میں جانا پڑے گا، اور آپ کا کتا کم سے کم جہنم میں نہیں جائے گا۔ بادشاہ کے اس لڑکے کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنا عمر دراز اور بزرگ انسان ہے، میں نے ان کو غصہ دلانے کے لیے یہ سوال کیا تھا اور ذرہ برابر غصہ نہیں آیا، بہت ہی نرمی کے ساتھ، بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ یہ جواب دے رہا ہے۔ بادشاہ کے لڑکے نے کہا کہ بڑے میاں، میں نے تو آپ کو غصہ دلانے کے لیے یہ سوال کیا تھا، لیکن آپ اتنے نرم انداز میں جواب دے رہے ہیں، آپ کی بات سے بالکل یہ معلوم ہو گیا کہ آپ کے اندر ذرہ برابر غصہ نہیں ہے۔ یہ اخلاق، یہ کیریکٹر آپ کے اندر کہاں سے آیا؟ بالکل غصہ نہیں کر رہے ہیں، یہ کہاں سے آیا؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ دراصل میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نہیں ہوا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھ کو نصیحت کیجئے، آپ مجھ کو نصیحت کیجئے، لیکن لمبی نصیحت مت کیجئے گا، عشاء کے بعد سے لے کر 4 بجے رات تک اتنی لمبی نصیحت مت کیجئے گا،
مختصر نصیحت، شارٹ کٹ میں نصیحت کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، ایک جملہ، بس ایک جملہ، ایک نصیحت، خبردار کبھی غصہ مت کرنا۔ کہا آپ دوسری مرتبہ پھر یہی سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا لا تغضب، غصہ مت کرنا۔ 3 مرتبہ سوال کیا، تینوں مرتبہ یہی جواب دیا۔ میرے نوجوانوں، کہاں ہیں ہم اور کہاں ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کیریکٹر؟ ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے، بوسی ہاٹ گئے تھے، کسی کام سے گئے تھے، گھر لوٹ کر آئے عشاء کے وقت، بڑی بھوک لگ رہی تھی، بیگم صاحبہ سے کہا کھانا جو تیار ہے جلدی سے ریڈی رکھو، یا تو راستے ہی سے کہہ دیا کہ کھانا تیار کر کے رکھنا ہے، بڑی بھوک لگ رہی ہے، آ کر کھانا ہے۔ جلدی جلدی کھانا تیار کیا، جلدی جلدی کھانا تیار کیا، کچھ نہیں پکا تھا، مان لیجئے انڈا ہی فرائی کر دیا، اور جلدی جلدی کرنے کی وجہ سے اس میں نمک تھوڑا سا زیادہ چلا گیا تھا۔ آپ گھر آئے، آپ کے سامنے آپ کی محترمہ نے، آپ کی بیگم صاحبہ نے بہترین طریقے سے کھانا کو پروسا۔ کیا پتا تھا اس کو کہ انڈا کے اندر نمک زیادہ ہو گیا؟ آپ نے اس انڈے کو جیسے ہی زبان پر رکھا، نمک زیادہ محسوس ہوا، اور نمک زیادہ ہونے کی وجہ سے اس بیچاری نے بالکل فٹافٹ جلدی سے آپ کو آرام پہنچانے کے لیے کشٹ اٹھا کر، تکلیف اٹھا کر اور مشقت کو، گرمی کو برداشت کر کے کھانا بنایا تھا۔ اس کے احسان کو، اس کی خدمت کو، اس کی محنت کو بھول گئے، اور تھوڑا سا نمک ہونے کی وجہ سے لاٹھی اور ڈنڈے سے اس کا سواگت اور اس کا استقبال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بلکہ اگر کبھی غصہ زیادہ آ جاتا ہے تو نمک زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو نہ جانے 1 2 3 4 5 10 20 100 1000 طلاق دے دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو جاتے ہیں مفتی بلال صاحب کے پاس، مفتی صاحب غصہ آیا، غصے میں نے بیوی کو طلاق دے دیا، کیا غصے میں میری بیوی پر طلاق پڑتی ہے؟ غصے میں تو انسان آپے سے باہر نکل جاتا ہے، اب غصے میں کیا بات نکلی نہیں نکلی، مفتی صاحب کیا ہوگا؟ اب مفتی صاحب کیا کریں گے؟ گھر سے شریعت بنائیں گے، ایک نیا قرآن وہ لکھیں گے، نئی حدیث کی کتاب وہ لکھیں گے، اور وہ لکھنا پڑے گا ان کو کہ بھائی ایک صاحب ہے بیگپور میں، مثال دے رہا ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھی زندگی، میاں بیوی کے اندر بڑی اچھی محبت تھی، اور دونوں ایک دم پیار محبت کی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن شوہر نے کہا کہ میری بیوی میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں، اور اسی پیار محبت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ دنیا میں ایسا ہوا ہے؟ کوئی خوشی سے، محبت میں، پیار میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا، طلاق تو غصے ہی میں دیا جاتا ہے، طلاق تو ناراضگی ہی میں دیا جاتا ہے۔ بہرحال اس بزرگ نے کہا، اور اس بزرگ کی اس نصیحت کو میرے نوجوانوں بالکل آنکھ کا سرما بنا کر لے کر جاؤ، اور یہ تہیا کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ مجھے غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا ہے، غصے کو پینے اور برداشت کرنے کی صفت اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ سنت رسول پر عمل کر کے ایک سنت کو جو زندہ کرے گا 100 شہید کا اس کو ثواب ملے گا، انشاءاللہ ہم اور آپ کی سنت کو زندہ کریں گے۔ تو اس بوڑھے نے کہا کہ میں نبی کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ شہزادہ بہت متاثر ہوا اور یہ کہا کہ اے بوڑھے، اب میرے والد جو بادشاہ ہے ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے، ان کے مرنے کے بعد بادشاہ مجھ کو بنایا جائے گا۔ جب میں بادشاہ بن جاؤں تو یہ ایک لیٹر، ایک چٹھی میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ اس کو لے کر میرے پاس آئیے گا۔ یا لیٹر نہیں دیا تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ میں جب بادشاہ بن جاؤں گا تو آپ میرے پاس آئیے گا، ڈائریکٹ آ کر مجھ سے ملیے گا۔ بہرحال واقعہ وہاں پر ختم ہو گیا، بادشاہ کا لڑکا اپنا گھر لوٹ کر گیا، بادشاہ کی وفات ہو گئی، ادھر اس بزرگ کی بھی وفات ہو گئی۔ لیکن بادشاہ کی وفات کے بعد جب لڑکے کو بادشاہ بنایا گیا تو بزرگ اس عمر میں نہیں تھا کہ وہ بادشاہ کے لڑکے کے پاس، نئے بادشاہ کے پاس جا کر ملتا۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا میں تو اب جا نہیں سکتا، میں ایک لیٹر لکھ کر دیتا ہوں اور تم میرا یہ خط لے کر
نئے بادشاہ کے پاس جانا اور جا کر کہنا کہ میں فلاں بزرگ کا لڑکا ہوں، وہ تم سے کچھ ضروری بات کرے گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، بادشاہ کے لڑکے کے پاس اس بزرگ کا لڑکا ملنے کے لیے گیا۔ ادھر یہ واقعہ ہوا، اس کو یاد رکھیے گا۔ دوسری طرف ایک اور واقعہ ہوا۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب بغداد کے اندر قتل عام ہوا مسلمانوں کا، تو وہاں کی نوجوان لڑکیوں کو، خوبصورت خوبصورت عورتوں کو اور لڑکیوں کو تاتاریوں نے پکڑ کر اور اپنے گھر کی خادمہ، نوکرانی اور ملازمہ بنا کر رکھا۔ جوان جوان لڑکیاں ہیں، مسلم لڑکیاں ہیں، اب مجبور ہے غیر قوم کی خدمت کرنے کے لیے، لیکن جب وہ لڑکیاں تاتاریوں کے گھر میں خادمہ اور نوکرانی بن کر آئی تو گھر کی عورتوں سے، میری ماں اور میری بہنوں، آپ سے متعلق یہ حصہ ہے، ذرا دھیان لگا کر سنیں گے۔ جب مسلمان لڑکیاں، خوبصورت لڑکیاں تاتاریوں کے گھر میں نوکرانی بن کر آئی تو انہوں نے گھر کی عورتوں کے پاس جا کر منت سماجت کیا، ان کے پیر کو پکڑ کر کہا، کیا کہا؟ مسلمان لڑکیوں نے کہا کہ آپ اس گھر کی ملکہ ہے، میں آپ کی خادمہ ہوں، میں آپ کی نوکرانی ہوں، آپ جتنا کام کرنے کے لیے کہیے گا سارا کام کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ گھر کے اندر جھاڑو بھی دینا میرا کام، صفائی کرنا، کھانا بنانا یا اور بھی جتنا کام ہے گھر کا، سارا کام کاج میرے حوالے، آپ لوگوں کو کوئی کام نہیں کرنا ہے، لیکن آپ لوگوں سے میری ایک درخواست، وہ درخواست یہ ہے کہ آپ کے گھر کے اندر جو نوجوان لڑکے ہیں جب وہ گھر کے اندر آئیں گے اور میں بے بس مجبور لڑکی ہوں، قیدی بنا کر آپ کے گھر میں لائی گئی ہوں، ہو سکتا ہے وہ میرے ساتھ غلط کام کرے اور مجھ کو غلط کام کرنے پر مجبور کرے، میں اللہ کا واسطہ دے کر آپ کے سامنے عورت ہو کر یہ ریکویسٹ اور درخواست کرتی ہوں کہ ساری خدمت اور گھر کا سارا کام ہم لوگوں کے حوالے، لیکن آپ اپنے لڑکوں کو سمجھا دیجئے گا کہ اللہ کے واسطے ہمارے ساتھ غلط کام نہ کرے، ہمارے بدن پر ہاتھ نہ لگائے، غلط کام کرنے پر ہم سب کو مجبور نہ کرے۔ میں آپ سب کے لیے دعائیں بھی کروں گی اور رات دن آپ لوگوں کے آرام پہنچانے کے لیے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں سارے طریقے کو اختیار کروں گی۔ عورتوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم لوگ اپنے بچوں کو سمجھا دیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ کوئی دستداری، کوئی غلط کام نہیں ہوگا۔ ادھر یہ ہوا اور نوجوان لڑکوں کو ان کی ماؤں نے جب نصیحت کیا، رو رو کر نصیحت کیا کہ یہ بے بس ہے، مجبور ہے، بیچاری ساری خدمت کرنے کے لیے تیار، تم ان کے جسم پر ہاتھ مت لگانا، تم ان کے ساتھ غلط کام مت کرنا۔ اب وہ لڑکیاں رات دن گھر کا کام کرتی تھی، جب فرصت ملتی تھی اپنے کمرے میں جب سونے کے لیے جاتی تھی تو رات کی تنہائی میں تہجد کی 2-4 رکعت ادا کرتی تھی اور رو رو کر دعائیں کرتی تھی، اے اللہ یہ لوگ کتنے اچھے ہیں، دشمن کو بھی اچھا کہا جا رہا ہے، اے اللہ یہ لوگ کتنے اچھے ہیں، یہ نوجوان کتنے اچھے ہیں، میں تو اس گھر کی خادمہ ہوں، میں نوکرانی ہوں، آپ نے مجھ کو خوبصورت بنایا، یہ میری خوبصورتی کے ساتھ کھلواڑ کر سکتا ہے، یہ میرے ساتھ غلط کام بھی کر سکتا ہے، کتنے اچھے لوگ ہیں کہ میری عزت پر ہاتھ نہیں رکھا، اس گھر کی عورتیں کتنی اچھی ہے، اے اللہ جب آپ نے ان کو اتنی اچھی صورت دی، آپ نے ان کو اتنا اچھا کیریکٹر دیا، اے اللہ آپ ان کو قبول کر کے ایمان کی دولت بھی دے دیجئے، اے اللہ آپ ان کو مسلمان بنا دیجئے۔ راتوں میں اٹھ کر تہجد پڑھ کر اور ان کے ایمان اور اسلام کی دعائیں کیا کرتی تھی، دن میں صبح سے لے کر شام تک خدمت کرنا، راتوں میں نمازیں پڑھنا، تہجد پڑھنا اور پھر ان کے ایمان اور اسلام کے لیے دعائیں کرنا۔ جب وہ لڑکیاں رو رو کر دعائیں کرتی تھی تو گھر کی عورتیں جب قضائے حاجت کے لیے باتھ روم جانے کے لیے اٹھتی تھی، ادھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، گھبرا جاتی، پریشان ہو جاتی کہ یہ کیوں رو رہی ہے، کیا ہم سے کوئی تکلیف پہنچی، ہمارے لڑکے نے اس کے ساتھ کوئی غلط کام کیا، ان کے پاس جاتی تھی،
صبح میں ملاقات کرتی تھی اور پوچھتی تھی کہ میری بیٹی تم رات میں کیوں رو رہی؟ کیا میرے بیٹے نے تمہارے ساتھ غلط کام کیا؟ میرے گھر کے مرد نے آپ کو کوئی جملہ کہہ دیا، برا بلا کہہ دیا، کیوں تم رو رہی تھی؟ تو وہ اپنی ساری کہانیاں سناتی تھی، ساری کہانیاں سناتی تھی۔ تاتاریوں کی عورتوں کو ان کے قصے اور ان کی باتیں سن کر تعجب ہوتا تھا کہ دن بھر کام کرتی ہے، راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتی ہے اور ہماری ہدایت کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ یہ کتنی اچھی لڑکیاں ہیں، کتنا اچھا ہے ان کا دین، کتنی اچھی ہے ان کی شریعت۔ اور تاتاریوں کی عورتیں اندر اندر سے وہ سب کے سب ایمان لا چکی تھی، مسلمان ہو چکی تھی۔ ادھر یہ واقعہ ہوا اور ادھر وہ واقعہ ہوا۔ اب جب وہ بزرگ کا لڑکا نئے بادشاہ کے پاس آیا اور بادشاہ سے جا کر ملا، اپنے باپ کا لیٹر دیا، تو بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا اور وزیر کو بلانے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ میں اب بھی آتا ہوں۔ اپنے روم میں گئے، باتھ روم میں جا کر غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد اس بزرگ کے لڑکے سے کہا کہ تم شاہی محل کے بالکل بالا خانے کے اوپر میں جا کر، سب سے اوپر والی جو منزل ہے وہاں جا کر تم اذان دو اور وہاں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرو۔ آج سارا کے سارا بغداد ایمان قبول کرنے کے لیے تیار۔ چنانچہ بزرگ کے اس لڑکے نے شاہی محل کے اوپر جا کر اذان دی۔ جب اذان کی آواز سنی تو ایک بھونچال آ گیا، ایک طرح سے زلزلہ آ گیا کہ ارے مسلمان ہمارا دشمن تھا، مسلمانوں کو ہم نے قتل کیا اور آج بادشاہ کے محل سے اذان کی آواز آ رہی ہے۔ کہاں سے یہ تبدیلی آئی؟ کہاں سے یہ چینجنگ آئی؟ کہاں سے یہ بدلاؤ آیا؟ میری ماؤں، میری بہنوں، بغداد کے گھرانے کے لڑکے، گھر گھر سے نوجوان دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، عورتیں دوڑتے ہوئے آ رہی ہے کہ کیا ہو گیا؟ کون سا کرشمہ یہاں کام کر رہا ہے؟ کس کے جادو نے کام کیا؟ اور ساری کی ساری حکومت اسی ایک دن کے اندر کلمہ پڑھ کر اور مسلمان ہوئی۔ جس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کا نقصان کیا تھا، اس سے زیادہ انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کی۔ علامہ اقبال نے اسی واقعے کو بالکل ایک سطر کے اندر بیان کیا تھا، ایک شعر کے اندر بیان کیا تھا، ہے عیاں جو رشے تاتار کے افسانوں سے، ہے عیاں جو رشے تاتار کے افسانوں سے، پاسباں مل گیا کعبے کو صنم خانوں سے، کعبے کو صنم خانوں سے۔ یعنی کل تک یہ بت خانے کے پجاری تھے، کل تک یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور وہ کون سی طاقت تھی جس نے ایک دن کے اندر ان کو بت خانے میں جانے سے روکا، بتوں کے سامنے سر ٹیکنے سے روکا، اور اب یہ کعبہ یعنی بیت اللہ کے محافظ بن گئے اور یہ سب کے سب ایمان میں آ گئے۔ میری ماؤں اور میری بہنوں، وہ بھی تو عورتیں تھیں، وہ بھی تو لڑکیاں تھیں، انہوں نے راتوں میں رو رو کر دشمنوں کی ہدایت کے لیے دعا کیا۔ آپ اپنے گریبان کو جھانکیے، آپ کو تو اللہ نے شرم سے نوازا، آپ کی فطرت کے اندر حیا ہے، آپ کی طبیعت کے اندر نرمی ہے، آپ تو بہت جلدی رونے والی ہے، آپ باتوں میں بہت جلدی آنکھوں سے آنسو بہا لیتی ہے، اپنے پتھر دل شوہر کو اپنے ڈیمانڈ پورا کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ جب اپنے شوہر کو منا لیتی ہے اور اس کو اپنے ڈیمانڈ پورا کرنے پر مجبور کر لیتی ہے، تو اپنے بچوں کے لیے، اپنے گارجین کے لیے، اپنے نوجوان صحیح راستے سے بھٹکی ہوئی اولاد کے لیے راتوں میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ کر کیوں نہیں اللہ سے روتی اور کیوں نہیں ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتی؟ آپ کے دعا نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کے سامنے نہ رونے کی وجہ سے عاشورہ کا خرافات ہوتا ہے، محرم کے اندر ڈھول اور تاشے بجتے ہیں، آپ کے بچے دارو پیتے ہیں اور بات میں آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، بات میں اپنی بیوی سے جھگڑا کرتے ہیں، اور پھر وہی گھر جہنم کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اس لیے میری ماؤں اور میری بہنوں، آپ اپنے اندر چینجنگ لائیے، آپ اپنے اندر تبدیلی لائیے۔ آپ اگر میری بات کو سن رہے ہیں تو بالکل قبولیت کی نیت سے، عمل کی نیت سے سنیے اور عمل کر کے دیکھیے، انشاءاللہ جنت کا مزہ یہیں آئے گا۔ میں نے وعدہ کیا تھا 2 واقعہ سناؤں گا، وقت بہت ہو گیا، اللہ نے کبھی موقع دیا تو انشاءاللہ ایک واقعہ پھر سن لیں گے۔ نہیں پانی ہے کیا؟ پانی پلاتے ہیں؟ چائے نہیں ہے کیا؟ تو
اتنا بخیل ہو گئے. شاعر صاحب کو 1000 روپے دے دیا. کیا شاعر صاحب ادھر ہے کیا؟ مجھ کو بھی کہنا پڑا ہے چائے کے لیے. خیر، میں نے کہا تھا کہ 2 واقعے سناؤں گا، لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا اور بہت سارے علماء کرام تشریف فرما ہیں. میری ماؤں اور میری بہنوں، میں نے آپ کے دل کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ میں بھی آپ ہی کے علاقے کا ایک بچہ ہوں. آپ ہی کے علاقے کا، آپ ہی کی خیر خواہی میں نے 2-4 باتیں کہی ہے اپنے نوجوان ساتھیوں سے بھی. بھائی، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اور 2014 سے یہ جو گورنمنٹ آئی، یہ جو حکومت آئی ہے، اس حکومت میں نہ جانے کب کیا ہوگا. اور مارچ سے کیا، بلکہ یہ کووڈ-19 ہے، یعنی دسمبر سے ہی یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ کیا وبا ہے، کس کی سازش ہے، کیا ہے نہیں ہے، اور اس وبا سے کب کس کی جان چلی جائے گی، کس کے اوپر ظلم کا پہاڑ ٹوٹ جائے گا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ایسے حالات میں بھی اگر ہم نے اور آپ نے اللہ کو یاد نہیں کیا تو کون سا وقت آئے گا کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوگا؟ کیا فرشتہ آ جائے گا ہماری روح کو، ہماری جان کو نکالنے کے لیے؟ تب ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوگا. قرآن نے کہا ہے، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. کیا اب تک مسلمانوں کے لیے اللہ سے ڈرنے کا وقت نہیں آیا؟ اور کون سی گھڑی آئے گی؟ کیا ہوگا؟ بڑے بڑے لوگ تقریباً کئی 100 علماء، عوام تو عوام، چونٹی کے علماء، بڑے علماء کرام یہ چند مہینوں کے اندر اس دنیا سے چلے گئے. ہم کو اور آپ کو یتیم بنا کر چلے گئے. پتہ نہیں کل کس کا وقت آ جائے. ہم میں سے یہاں آج بیٹھے ہیں، کل ہم میں سے کون ہیں جن کو قبر میں جا کر دفنا دیا جائے گا. حالات اتنے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اس کے باوجود ہماری مسجدیں ویران، ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں. آپ حضرات خود بتائیے، کب اللہ کا خوف آئے گا؟ کب اللہ کا ڈر پیدا ہوگا؟ بزنس بند، تجارت بند، لوگ ادھر ادھر کھاتے کماتے تھے، کچھ پیسے وہاں سے ماں باپ کے لیے، بیوی بچوں کے لیے بھیجتے تھے، مسجد مدرسے کی بھی خدمت ہو جاتی تھی. سارا سلسلہ تقریباً بند ہو چکا ہے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے 2-4 مہینے کے بعد کیا ہوگا، کون سی گھڑی اور کون سی مصیبت ہم پر اور آپ پر آنے والی ہے. اس کے بعد بھی ہمارے اور آپ کے دل میں اللہ کا خوف نہیں پیدا ہوتا، ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آتی. ہماری ماں بہن کل تک نماز نہیں پڑھتی تھی، آج بھی نماز نہیں پڑھتی ہے. اب بتائیے کون سا وقت آئے گا؟ اس لیے کبھی تھوڑا سا ٹھنڈا دل سے، بالکل 5 منٹ، زیادہ نہیں، 5 منٹ جب سونے کے لیے جائیے، اللہ کے واسطے اس وقت ہی سوچ لیا کیجیے کہ اللہ، یہ کیا حالات دنیا میں پیدا ہوئے اور کس طرح کی مصیبتیں دنیا پر آئی ہوئی ہے. پتہ نہیں کب ہم کو اور آپ کو اس دنیا سے جانا پڑ جائے. جب سوچیں گے انشاءاللہ اللہ کی طرف جھکاؤ پیدا ہوگا، دینداری کی طرف جھکاؤ پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ آج کے اس پروگرام کو بے حد قبول فرمائے. جو باتیں کہی گئی ہے سب پر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.